الباطل إن الباطل كان زهوقا باطل تو ہوتے ہیں بزدل، باطل تو ہوتے ہیں بزدل، ان الباطل کان زہوقا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آئیے میں آپ کو ایک ویڈیو کی طرف لے کر چلتا ہوں، جس میں ایک صاحب نے سوال کیا کہ سنی کا لڑکا وہابی کی لڑکی سے کیا شادی ہو جائے گی؟ سید حمزہ نے اس کا جواب دیا، گمراہ شخص سے نکاح نہ پڑھایا جائے، بشرطے کہ اگر کوئی پنڈت اور ٹھاکر ہو اور وہ اگر پڑھا دے تو نکاح ہو جائے گا، لیکن گمراہ شخص نکاح نہ پڑھائے۔ کوئی عالم حافظ قاری کو بلوایا جائے اور اس سے نکاح پڑھوایا جائے، کیونکہ وہ برکت والے ہوتے ہیں، وہ متقی ہوتے ہیں، پرہیزگار ہوتے ہیں، لیکن یہ متقی نہیں ہوتے، گمراہ ہوتے ہیں۔ اس طریقے سے سید میاں حمزہ نے کہا ہے۔ آپ پوری ویڈیو کو واچ کریں اور پھر آپ کو ایک بیان کی طرف لے کر چلتے ہیں، ایم قاسمی کی طرف۔ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے یہ کہا کہ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر، یعنی جو شخص اللہ، اس کے رسول، پیغمبر، کتاب، فرشتے اور اچھی تقدیر، بری تقدیر اور قیامت کے دن پھر زندہ ہونے پر جو شخص ایمان رکھتا ہے وہ مسلمان ہے۔ جیسا کہ حدیث میں آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، المسلم اخو المسلم۔ یہاں تو حضور فرما رہے کہ مسلمان دوسرا مسلمان کا بھائی ہے، اور قرآن کا فرمان انما المؤمنون اخوہ، کہ مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، لیکن میاں صاحب تفریق کر رہے ہیں۔ اور ایم قاسمی صاحب نے بیان کیا کہ ایسے دکاندار جو دکان چلا رہا ہو، اپنی فیکٹری چلا رہا ہو، ایسوں کے پنجوں سے، ایسے لوگوں کے پنجوں سے، شکنجوں سے بچنا ہے، ایسے دکاندار سے بچنا ہے، ایسے دکانداروں سے سامان نہیں خریدنا ہے، یعنی ایسے لوگوں سے مسئلے نہیں پوچھنا ہے، ان کو قریب نہیں آنے دینا ہے۔ اگر آ جائیں گے یہ تو آپ بھی اسی میں ملوث ہو جائیں گے۔ آئیے میں سناتا ہوں ویڈیو آپ کو۔ سنی لڑکا وہابی کی لڑکی سے نکاح کر سکتا ہے یا، اور اگر نکاح پڑھانے والا وہابی ہو تو اس کا کیا؟ اصل میں مسئلہ پیچیدہ یہ ہے کہ ابھی یہ مسئلہ ہی واضح نہیں ہوا کہ سنی کون ہے، وہابی کون ہے۔ یہ عوام کے سمجھنے کی بات نہیں۔ سنی کون ہے، وہابی کون ہے، کھڑے کھڑے آپ فتویٰ مت دیجئے، جس کو چاہیے سنی بنا دیجئے، جس کو چاہیے وہابی بنا دیجئے، سمجھا؟ عام طور سے جن کو وہابی کہا جاتا ہے، میرے نزدیک انہوں نے عبد الوہاب کی کوئی کتاب پڑھی ہی نہیں اور وہابی ہو گئے۔ جن کو کہا جاتا ہے وہ زیادہ سے زیادہ درجے میں گمراہ ہیں اور ان کو کسی معنی میں کافر نہیں کہا جا سکتا۔ عوام کا تو معاملہ ایسا ہی ہے، علماء کی بات الگ ہے۔ عوام میں جو اپنے کو وہابی سمجھتے ہیں، ان سے پوچھو تم وہابی کیوں ہو، وہ نہیں بتا پائیں گے۔ تو لہٰذا اتنی گہرائی جو عوام کے سمجھنے کی چیز نہیں ہے، اس میں گہرائی میں جانے کی ضرورت نہیں۔ اب رہ گیا کہ نکاح پڑھا سکتے ہیں، تو نکاح میں پڑھانے والے کا کیا دخل؟ نکاح ایجاب و قبول سے ہوتا ہے، ایک طرف سے ایجاب، ایک طرف سے قبول۔ وہ تو آپ ہی کے لوگ ہیں نا، پڑھانے والا تو صرف بیچ کا آتا ہے،
تو چلو وہابی کو جانے دو، اگر کوئی پنڈت جی پڑھا دیں تو بھی نکاح ہو جائے گا۔ کسی پڑھانے کا اثر نکاح کے ہونے پر نہیں ہوتا۔ ایجاب و قبول پر تو نہ ایجاب انہوں نے کیا نہ قبول انہوں نے کیا۔ ایجاب والا اور ہے، قبول والا اور ہے، تو پڑھانے والا کوئی پنڈت بھی ہو سکتا ہے، ٹھاکر بھی ہو سکتا ہے، مگر ایک بات ہے کہ نکاح اس سے پڑھاؤ جس میں برکت ہو۔ اگر گمراہ سے پڑھاؤ گے تو بے برکتی ہوگی، اور بے برکتی کا زوال جو تمہارے بچوں پر پڑے گا، بے برکتی کا جو اثر ہے، تو لوگ ایمان والوں میں بھی تلاش کرتے ہیں کسی متقی کو، کسی عالم کو، کسی فاضل کو بھی ان سے نہ پڑھاؤ، اس میں برکت ہے۔ ہاں، تو اس میں گمراہ بدراہ اس میں اس کا کوئی مسئلہ نہیں۔ دیکھیے، جو ایمان لانے کے لیے کیا ضروری ہے؟ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ والبعث بعد الموت۔ اللہ پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، پیغمبروں پر ایمان لانا، اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا، اچھی بری تقدیر پر ایمان لانا، جنت اور دوزخ پر ایمان لانا۔ کہنے کا مطلب یہ شارٹ میں کہ پیغمبر نے جتنی باتیں بتائی ہیں ان تمام باتوں کو فالو کرنا، ان کو دل سے ایکسیپٹ کرنا۔ جو یہ کرتا ہے، جو دل سے ایکسیپٹ کرتا ہے قرآن کو اور پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی تمام باتوں کو، اس کو مسلمان کہا جاتا ہے۔ اب وہ مسلمان تھوڑا سا بٹ گیا، کوئی بریلوی ہو گیا، کوئی دیوبندی ہو گیا، کوئی شیعہ ہو گیا، کوئی سنی ہو گیا، کوئی جماعتی ہو گیا، کوئی کچھ ہو گیا، کوئی کچھ ہو گیا، لیکن اگر اس کا عقیدہ یہ ہے کہ بس قرآن میں جو کچھ کہا گیا ہے اور پیغمبر نے جو کچھ بیان کر دیا ہے میں سب پر ایمان لے کر آتا ہوں، تو وہ مسلمان ہے۔ اور ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان سے نکاح ہو سکتا ہے۔ آپ بریلوی سے پوچھو کہ بھئی آپ قرآن میں جو بیان کیا گیا ہے اور پیغمبر نے جو کچھ بیان کیا ہے کہ آپ اس کو مانتے ہو؟ تو وہ یہی کہے گا بھائی میں مسلمان ہوں یار، میں تو اللہ کے نبی کے ہر حکم کے آگے مر مٹنے کو تیار ہوں۔ آپ جماعتی سے پوچھو بھائی آپ اللہ اور اللہ کے رسول کو مانتے ہو؟ بھائی میں ساری زندگی میں یہ 4 مہینے لگا رہا ہوں، 6 مہینے لگا رہا ہوں، گھر سے باہر رہ رہا ہوں، یہ جو میں اپنا کام دھندہ چھوڑ کے لوگوں کو نمازیں سکھا رہا ہوں، اس لیے کس لیے کر رہا ہوں میں؟ کیونکہ اللہ اور اللہ کے رسول کو فالو کرتا ہوں بھائی، ٹھیک ہے، ورنہ تو میں کسی دوسری پارٹی میں جا کے شامل ہو جاتا، لاکھوں روپے مجھے ملتے۔ تو کوئی بھی ایک مسلمان ہے، اس کا دوسرے مسلمان سے نکاح ہو سکتا ہے۔ یہ تو جو ہے آج کل کے جو دکان چلانے والے لوگ ہیں انہوں نے بنا دیا کہ یہ سنی ہو گیا صاحب، یہ جماعتی ہو گیا، یہ بریلوی ہو گیا، یہ اہل حدیث ہو گیا۔ ورنہ ایک جنرلی مسلمان سے آپ پوچھو، سڑک پہ چلتا ہوا مسلمان، اس سے پوچھو بھائی کیا آپ قرآن کو فالو کرتے ہو؟ کہے گا ایک لگاؤں گا، قرآن کو فالو نہیں کرتے، قرآن میری جان ہے۔ اسے آپ پوچھو بھائی پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بیان کیا کہ آپ اس کو مانتے ہو، دل سے ایکسیپٹ کرتے ہو؟ ابے کیا بات کر رہے ہیں، سب کچھ قربان ہے حضور کے لیے، میرے ماں باپ، میری دنیا، میرا جہان، سب کچھ حضور کے لیے قربان ہے، کیا بات کر رہا ہے تو؟ ایسے کوشچن پہ آدمی بڑک جائے گا۔ پتہ یہ چلا کہ وہ ساری چیزوں کو مانتا ہے۔ یہ ڈیوائڈ تو ان لوگوں نے کر دیا جو دکان چلانے والے ہیں۔ دکان چلانے والوں سے ہوشیار رہیے گا، اور مجھے لگتا ہے کہ آپ دکان چلانے والوں کی باتوں میں آئے ہوئے ہو، تبھی آپ یہ پوچھ رہے ہو کہ سنی لڑکی کی شادی جماعتی لڑکے سے۔ دکان چلانے والوں سے بچیے۔ جو ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان سے نکاح ہو سکتا ہے۔